تو صرف ایک ریئل اسٹیٹ کی کمپنی آپ کو آپ کے پیسے واپس کرا سکتی ہے، ورنہ بلڈر سے نا پیسے نکلوانا، یہ سر بھی بولتے ہیں ہمارے، بلڈر سے پیسے نکلوانا سکھ کو کلمہ پڑھانے کے برابر ہے۔ السلام علیکم، اسٹیٹ سیف مارکیٹنگ کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم کوشچنس پہ ہے، اہم سوالات جو کلائنٹس کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، ان کو شک ہوتا ہے اور وہ انویسٹ کرنے سے ڈرتے ہیں انہی شک کی وجوہات پہ کہ بھئی ہم پراپرٹی میں انویسٹ نہ کریں، اور ان کو اسی شک کی وجہ سے وہ اس پراپرٹی کے انویسٹمنٹ سے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو کوشچنس بھی بتاؤں گا اور ان کے آنسرس بھی بتاؤں گا، ہمارے ساتھ ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ موسٹلی کلائنٹ کے دماغ میں یہ سوالات ہوتے ہیں جس سے وہ پراپرٹیز میں انویسٹ کرنے سے گھبراتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ انویسٹ نہیں کر پاتے اور پراپرٹی کو ایک قسم کا فراڈ سمجھتے ہیں، اس طریقے پہ آ جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آج کے وہ ساری کیوریز دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری کیوریز دور کر دوں گا اس ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پراپرٹی میں انویسٹ کرنے سے گھبرائیں گے نہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو بیسک لوگوں کے دل و دماغ میں آتا ہی آتا ہے، ہر کوئی نہ کوئی بندہ جو بھی ہوگا وہ انویسٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہی سوچے گا، کچھ بھی ہو جائے اس کے دماغ میں یہ سوال ضرور آئے گا، جو میں نے بھی نوٹ کیا ہے، اور آپ خود بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ویڈیو، آپ کو بھی پتہ چل رہا ہوگا، آپ کو خود بھی پتا ہوگا جب آپ کسی چیز میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہی سوال یاد آئے گا کہ بھئی میرے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے، جہاں میں انویسٹ کر رہا ہوں وہ جگہ صحیح ہے نہیں صحیح، یہ نہ ہو مجھ سے پیسے لے لیے جائیں، مجھے دیا کچھ بھی نہ جائے، میرے ساتھ کچھ مجھے ایسی لٹکا دیا جائے۔ تو سب سے پہلے انسان کے دل میں یہی سوال ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال میں آپ کا یہ دور کروں گا۔ تو پہلا سوال ہمارا ہو گیا فراڈ کا۔ فراڈ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فراڈ ہونے سے کیسے بچا جائے۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے مارکیٹ میں یا نہیں ہو رہا، ہم کہیں پہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ تو فراڈ ہونے سے بچا کیسے جائے؟ فراڈ ہونے سے بچنا مشکل نہیں ہے، آپ جہاں پہ بھی آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، کسی پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں آپ، تو سب سے پہلے کسی بھی ریئل اسٹیٹ کے آفس میں وزٹ کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر سے آپ پراپرٹی کی نالج حاصل کرتے ہیں، وہ آپ کو پراپرٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمارے پاس یہ پروجیکٹس ہیں، یہ کام ہے، ہم اس پروجیکٹ پہ ورک کر رہے ہیں، دین جو آپ کو اچھا لگتا ہے پروجیکٹ آپ وہ چوز کر کے آپ اس میں انویسٹ کر لیں۔ مگر اس سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کی جو کمپنی ہے وہ کب سے وہاں پہ واقع ہے، کب سے وہ اس کا وہاں پہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ورک کتنا ہے، اس نے بیک گراؤنڈ پہ کتنا ورک کیا ہے، کتنے سال سے وہ کمپنی ہے اس میں مارکیٹ میں نا، اس چیز کو آپ نے چیک کرنا ہے۔ اس کے کسٹمر، اس کے کلائنٹس سے کتنے ویریفائڈ ہیں، اس سے کتنے مطمئن ہیں، ایک قسم کا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مطمئن ہیں کلائنٹ سے، ان کے جو پچھلے بیک گراؤنڈ کلائنٹس ہیں، جو پچھلے کلائنٹ گزر چکے ہیں، ان سے آپ پتہ کریں، اس کے بارے میں نالج حاصل کریں۔ تو اسٹیٹ جو کمپنیز ہوتی ہیں ریئل اسٹیٹس کی، وہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتی، کیونکہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، انہوں نے مارکیٹ میں اپنا نام بنایا ہوتا ہے بڑی مشکل سے، تو وہ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے کبھی۔ جو ایجنٹس ہوتے ہیں، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، جو ایسے ہی ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹس بنے ہوتے ہیں، وہ اس چیز میں فراڈ کر جاتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کو فراڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب میں دوسرا بتاؤں گا فراڈ جو بندہ کر رہا ہوگا ہمارے ساتھ، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے وہ آپ کو پتہ اس طرح چلے گا کہ وہ مارکیٹ لیول سے بہت کم ریٹ میں آپ کو وہ پراپرٹی پرووائڈ کر رہا ہوگا، کوئی بھی پروجیکٹ، کسی بھی پروجیکٹ کی پراپرٹی، اس کا پلاٹ کچھ بھی ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوگا بہت ہی کم ریٹ میں، جو کہ مارکیٹ میں کوئی بھی نہیں دے رہا ہوگا۔ میرے خیال سے تو وہ ریٹ کوئی بھی نہیں آپ کو دے گا، کہ وہ جو ہوگا فراڈیا ہوگا وہ آپ کو وہ ریٹ دے دے گا۔ اس کے بعد وہ فراڈیا آپ کو کبھی بھی پوری بات نہیں بتائے گا، کبھی بھی آپ سے صحیح سے ڈیل نہیں کرے گا، مطلب یہ ہے کہ بیسک بتا کے کچھ بھی بتا کے آپ کو پھنسانے کی کرے گا، جیسے ہو سکے نا آپ کو مطمئن کرے گا، پوری بات پراپرٹی کے لحاظ سے کچھ نالج نہیں بتائے گا، بس بولے گا ہاں اس طرح ہے، اس طرح ہے، بس اسی طرح ہوگا۔ بٹ وہ آپ کو ایسے ایسے وعدے کرے گا، ایسے ایسے آپ کے ساتھ باتیں کرے گا، آپ کی امی نے بھی نہیں ایسی باتیں کی ہوں گی آپ کے ساتھ، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بس پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے انسان کا، جو میں بتا دیا کہ فراڈ ہونے سے کیسے بچا جائے اور فراڈی کی کیا نشانی ہے، ان سے کیسے دور رہا جائے۔ فراڈیوں کو کبھی بھی آپ نہ ہی منہ لگائیں تو بہتر ہے، کسی اچھی ریئل اسٹیٹ کمپنی سے آپ جا کے پلاٹ خریدیں اگر آپ نے خریدنا بھی ہے تو۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف۔ تو دوسرے سوال کی بات کریں، جو بیسیکلی کلائنٹس کے سوال ہوتے ہیں، موسٹلی لوگوں کے دلوں میں سوال ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ریئل اسٹیٹ کمپنی ہمیں انویسٹ کرا رہی ہے کسی بھی پروجیکٹ میں، تو وہ کیسے پروجیکٹ میں انویسٹ کرائے، مطلب ہمیں اس میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے۔ وہ چیزیں جو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے آپ کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو نا بیسیکلی میں بتا رہا ہوں،
سب سے پہلے آپ کو ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے جو گورنمنٹ سے ویریفیکیشن ہو، جس میں آپ کو ساری ریسورسز اویلیبل ہوں، آپ کی جو رہنے کی ضروریات ہیں، آپ اگر وہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی جو میجورٹی ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، گیس، بجلی، پانی، اس طرح کی چیزیں، وہ چیزیں اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں، صحیح ہے، اس کی اتھارٹیز، اس کی جو مطلب گورنمنٹ اتھارٹیز کلیئرڈ ہوتی ہیں، این او سیز وغیرہ، وہ ساری کلیئرڈ ہوں یا نہیں، کلیئرڈ ہیں یا نہیں ہیں، جس پروجیکٹ میں آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے بلڈرز کون ہیں، اس کے بلڈرز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا ورک کیا ہے، کتنے ٹائم سے وہ مارکیٹ میں ورک کر رہے ہیں، یہ نہ ہو بلڈر کام کر کے بیچ میں ہی چھوڑ کے چلے جائیں۔ کچھ بلڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ بیچ میں ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں کسی سچویشن کی وجہ سے، کبھی لینڈ لارڈ کا مسئلہ آ جاتا ہے، جس لینڈ لارڈ سے زمین خریدی ہوتی ہے ان کی ایشوز آ جاتے ہیں۔ جو ریئل اسٹیٹ کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ اچھے سے ویریفیکیشن کر کے پروجیکٹس لیتی ہیں، ان کی فائلز اٹھاتی ہیں، بلک کوانٹیٹیز میں اٹھاتی ہیں فائلز، اسی وجہ سے کہ اپنے کلائنٹس کو پریشانی نہ ہو، بعد میں آنے والے وقتوں میں کوئی ان کی مسئلہ نہ ہو۔ وہ سارا بیک گراؤنڈ چیک کرتی ہیں، ڈیولپرس کا، لینڈ لارڈ کا، جو اس پروجیکٹ پہ ورک کر رہے ہیں، جو اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، سارے جو بھی ان لوگ کی ہوتی ہیں ویریفیکیشن وغیرہ ساری کلیئر کرتی ہے ریئل اسٹیٹ کی کمپنی۔ اور ایک ریئل اسٹیٹ کی کمپنی آپ کو اس چیز سے بچا سکتی ہے، اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا، بلڈر بھاگ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو صرف ایک ریئل اسٹیٹ کی کمپنی آپ کو آپ کے پیسے واپس کرا سکتی ہے، ورنہ بلڈر سے نا پیسے نکلوانا، یہ سر بھی بولتے ہیں ہمارے، بلڈر سے پیسے نکلوانا سکھ کو کلمہ پڑھانے کے برابر ہے۔ اس لیے ہم اپنے کلائنٹس کو اچھی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، اچھے اتھینٹک پروجیکٹس میں انویسٹ کرواتے ہیں، اچھے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان میں انویسٹ کرواتے ہیں اور اچھی پراپرٹیز بائی کر کے دیتے ہیں۔ تو اب میں جاتا ہوں تیسرے کوشچنس کی طرف، جو بیسک ہے اور اہم ہے، شاید لاسٹ بھی ہے، اور یہ سوال بھی اکثر کلائنٹس کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو دیا جا رہا ہے پلاٹ، ہمیں جو فائل دی جا رہی ہے پلاٹ کی، وہ شاید ہمیں بھی دی گئی ہو، کسی اور کلائنٹ کو بھی دی گئی ہو، کسی اور کو بھی، ایک ہی فائل ہم کہیں 3-4 بندوں کو نہ دے کے ان کو پاگل بنا رہے ہو، انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن جو ہماری اسٹیٹ سے مارکیٹنگ کمپنی ہے وہ تو یہ کرتی ہے کہ ہر بندے کی پلاٹ کی فائل اور اس کے نام کے ساتھ مینشن اپنے ویب سائٹ پہ چڑھاتی ہے کہ بھئی ویب سائٹ پہ شو ہوتا ہے اس کی پلاٹ نمبر یہ ہے، اس کے فائل یہ ہے، اس کی یہ والی فائل ہے، اس کو اپنا ڈیٹا شو ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس یہ وہ فائل اور وہ اس کا نمبر، پلاٹ نمبر اور کوئی بھی ایسی چیز ہے تو وہ کسی اور اس پہ نہیں جائے گی، کسی اور کے نام پہ نہیں شو بھی نظر آئے گی۔ ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہے، اور نہ ہم ایسا کام کرتے ہیں، جو ایسا کام کرتے ہیں وہ خدا کا ڈر تو ہوتا نہیں ان کے پاس۔ باقی بہرحال اسٹیٹ سے مارکیٹنگ آپ کو اتھینٹک چیز پرووائڈ کرتی ہے اور ہر چیز میں آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے کہ بھئی آپ اس میں مطمئن ہو جائیں، جس طرح آپ ہو سکیں مطمئن ہو جائیں۔ ہم نے ویب سائٹ پہ اپنا ڈیٹا دیا ہوتا ہے کہ بھئی ہماری ویب سائٹ چیک کر لیں، ہم نے جن لوگوں کو پلاٹس دیے ہوئے ہیں وہ انہی کے نام پہ رجسٹرڈ ہیں۔ ہم آپ کو اتھینٹک پراپرٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، ہم انہی بلڈرز اور ڈیولپرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، انہی کے ساتھ ہم ان کے پروجیکٹس ڈیل کرتے ہیں جو ورک کر رہے ہیں، ایکسپیرینس ہے جن کا مارکیٹ میں، جن کا لیول اچھا ہے، جو کافی ٹائم سے مارکیٹ میں ہے، جیسے جی ایف ایس ہو گیا، ریور لنکس ہو گیا، اچھے پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس، رومی سٹی، گلمور سٹی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہمارا اپنا پروجیکٹ عبداللہ ویلیج، جو کہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اور بالکل ہی وہ لوگ مطلب اس میں اتھینٹک پروجیکٹ ہے اور آپ کو اچھی کوالٹی میں اچھا اس میں مارجن مل جاتا ہے۔ بہت ہی مطلب مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں وہ افورڈ کر سکتی ہیں، نیچے طبقے کے لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، اور ان فیچر وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا عبداللہ ویلیج۔ اس کے بعد ہمارے پاس رومی سٹی بھی اویلیبل ہے، اس کے بعد ہمارے پاس گلمور گرینز، اس کے بعد گلمور سٹی، 7 ونڈر سٹی، 7 ونڈر انکلیو، یہ سارے پروجیکٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ 7 ونڈر انکلیو بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اتھینٹک پروجیکٹ ہے، جی ایف ایس والوں کا پروجیکٹ ہے، اور جی ایف ایس تو آپ کو پتہ ہے کتنے ٹائم سے مارکیٹ میں ورک کر رہے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے جی ایف ایس کو۔ باقی آپ اسٹیٹ سے مارکیٹنگ کے آفس کو وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ نے کسی بھی آپ نے پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہوگا، کہ اچھے اینڈ یوزر بننا چاہتے ہیں، اینڈ تک فائل کو لینا چاہتے ہیں اپنے، یا آپ اس پہ گھر بنانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو اچھی جگہ پہ انویسٹ کروائیں گے، اچھے پراپرٹیز اور اچھے پروجیکٹس میں انویسٹ کرائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو نالج ہوگی، کچھ نہ کچھ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمیں کس پراپرٹیز اور کون سے پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا چاہیے، کون سی کمپنیز اور کس طرح کی مطلب ریئل اسٹیٹ کمپنیز سے ہمیں پراپرٹیز بائی کرنی چاہیے، ہمیں کتنا ان پہ اعتماد ہونا۔ پہلی بات، ہمیں جس چیز پہ اعتماد ہوتا ہے ہم وہیں سے اپنی چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اسٹیٹ سے مارکیٹنگ تو آپ کو اچھی چیز پرووائڈ کرتے ہیں ہمیشہ۔
باقی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، ساری کیوریز آپ کی تھوڑی سی کلیئر ہو گئی ہوں گی، جو بیسک امپورٹنٹس کیوریز ہوتی ہیں لوگوں کی وہ تو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ باقی فراڈ ہونے سے بھی کیسے بچا جائے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔